آج آپ کے سامنے ایک ذہنی مریض کا قصہ رکھنا ہے جس سے آپ اندازہ کریں گے کہ ہم پر کیسے کیسے لوگ حکمران رہے اور جو ہماری موجودہ صورتحال ہے اس کا ذمہ دار کون ہے۔ سلطنت عثمانیہ کے سلطان ابراہیم اول، جس عظیم سلطنت نے 600 سال حکومت کی، عثمانیوں کی 650 سال انہوں نے 3 براعظموں پہ حکومت کی، اس کا ایک بادشاہ تھا، سلطان تھا ابراہیم اول۔ اس سلطان نے اپنی کمزوری کی وجہ سے تقریباً 250 عورتوں کو باسفورس میں ڈبو کر مروا دیا تھا۔ سلطان ابراہیم اول 9 فروری 1640 کو اپنے بھائی مراد کے بعد 25 سال کی عمر میں سلطنت کے تخت پر فائز ہوا۔ مراد وہ بادشاہ تھا جس نے بادشاہ بنتے ہی اپنی تمام بہنوں اور بھائیوں کو قتل کرا دیا تھا تاکہ کوئی تخت کا دعوے دار نہ ہو۔ لیکن یہ جو ابراہیم اول تھا یہ جیل میں تھا۔ جب مراد مرا تو لوگ اس کے پاس گئے کہ مراد مر گیا ہے اور اب آپ سلطان ہیں، لیکن یہ اتنے زیادہ لوگوں کو دیکھ کر ڈر گیا کہ مجھے مارنے آ رہے ہیں، حالانکہ وہ لوگ اس کو بادشاہ بنانے کے لیے آ رہے تھے۔ تاریخ کے مطابق پیدائش کے بعد وہ ایک ایسی جگہ پر رکھا گیا جہاں کوئی کھڑکی بھی نہیں تھی، جس کی وجہ سے وہ شروع ہی سے ذہنی مریض بن چکا تھا۔ ذرا ڈاٹ کنیکٹنگ کریں، ذہنی مریض کس طرح بناتے ہیں، کس کو بنایا جا رہا ہے اور بنانے والے کون ہیں۔ سلطنت سنبھالتے ہی اس نے ایسے کام کیے جس سے اسے پاگل اور ذہنی مریض کہا جانے لگا۔ جب ابراہیم 2 سال کا تھا تو اس کے والد کا انتقال ہو گیا اور اسے شاہی محل میں اس طرح رکھا گیا جیسے وہ قیدی ہو۔ اس کے بھائی مراد نے اپنے تمام بھائیوں کو قتل کرا دیا، جس کی وجہ سے ابراہیم کے سر پر ہر وقت موت کا خوف منڈلاتا رہتا تھا، کیونکہ یہ صرف بچ گیا۔ مگر وہ خوش قسمت رہا اور موت سے بچ نکلنے کے بعد وہ سلطان بن گیا۔ تخت پر بیٹھنے کے بعد بھی وہ اپنی بیماری کا شکار رہا اور عجیب حرکتیں بھی کرتا رہا۔ ایک دن اس نے اپنے نوزائیدہ بیٹے کو تالاب میں پھینک دیا اور ایک مرتبہ اس نے اپنے بیٹے کے چہرے پر خنجر سے مشق کی، خنجر کے وار کیے۔ ناظرین، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سلطان ابراہیم نے اپنے حرم میں موجود ایک عورت کی بے وفائی کی وجہ سے حرم میں موجود تقریباً تمام 250 عورتوں کو ایک جہاز میں لادا، ان کو باسفورس بھیجا اور جب جہاز گہرے پانیوں میں پہنچا تو اس جہاز کو ڈبو دیا گیا۔ اس طرح ایک عورت کی بے وفائی وہ 250 عورتوں کی جان لے گئی۔ ایک عورت نے بے وفائی کی تو اس نے سوچا کہ سب بے وفا ہیں اور حکم دیا کہ سب کو کشتی میں بٹھا کر باسفورس کے درمیان لے جا کر کشتی کو پانی میں ڈبو دیا جائے، اور ایسے ہی ہوا۔ اس کے بعد سلطان ابراہیم کے خلاف اہل اسلام نے، اہل ترکی نے بھی بغاوت کا اعلان کر دیا۔ جب یہ واقعہ ہوا وہ صرف 8 سال حکومت کر سکا۔ یہاں پہ لفظ اہم ہے صرف، ورنہ عمران خان کو تو 3.5 سال برداشت نہیں کیا گیا۔ وہ صرف 8.5 سال حکومت کر سکا اور 8 اگست 1648 کو اسے سلطنت سے ہٹا کر قید میں ڈال دیا گیا اور صرف 10 دن بعد ہی اسے قتل کر دیا گیا۔
اگر آپ نے اس پورے قصے کو انجوائے کرنا ہے تو آپ ابراہیم اول کی جو ہے وہ مووی دیکھیں. وہ ان 2.5-3 گھنٹوں کی مووی میں کیا کیا کرتا ہے یہاں تو میں ظاہر ہے نہیں بیان کر سکتا. تو مووی میں دکھایا گیا ہے کہ اس نے کیا کیا کیا. کچھ مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب مراد کی موت ہوئی تو اسے قید سے نکالنے میں نے آپ کو بھی بتایا اور سلطان بنانے کے لیے لوگ وہاں پہنچے تو وہ کونے میں گھس گیا. وہ سمجھا کہ اسے قتل کرنے آئے ہیں. پھر سلطان کی لاش اس کے سامنے لائی گئی. یعنی تب تک اس نے اعتبار نہ کیا جب تک اس کے بھائی مراد کی لاش اس کے سامنے نہیں لائی گئی. تب اسے یقین آیا. کچھ مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ پاگل پن اور ذہنی امراض کی وجہ سے وہ موٹی عورتوں کا شوق رکھتا تھا اور اس کا ایک ہی شوق تھا کہ وہ ملک میں اور دربار میں موٹی عورتوں کی تلاش میں رہتا. اور جب اسے کوئی موٹی عورت نظر آ جاتی تو وہ یہ لحاظ نہ کرتا کہ یہ کس کی ماں ہے, کس کی بہن ہے یا کس کی بیوی ہے. وہ موٹی عورتوں کا دل دادا تھا اور ان کے لیے باقاعدہ تلاش کرتا تھا, ان کا شکار کرتا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام محمود نیادی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ جانتے ہوں گے کہ آج 2 اپریل 2026 کی تاریخ ہے اور دن بہت اچھا ہے, بہت پیارا ہے, جمعرات. ویسے یہ جو سارے زمانے ہوتے ہیں, یہ جو دن ہوتے ہیں, یہ جو وقت ہوتے ہیں, یہ اللہ پاک کے ہوتے ہیں. کوئی گھڑی جو ہے وہ منحوس نہیں ہوتی. یہ انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کون سی گھڑی کارآمد بناتا ہے اور کون سا وقت جو ہے وہ اپنا برباد کرتا ہے. بہرحال بوڑھے اور پرانے لوگوں کے قول کے مطابق اپنے اور میرے مرحومین کے لیے ایک دفعہ آپ جو ہے وہ درود ابراہیمی پڑھ کے ان کی نظر کر دیں, ان کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. کچھ آپ کے سامنے تازہ ترین خبریں رکھنی ہیں, ایک ویلاگ رکھنا ہے, لیکن اس سے پہلے درخواست یہ ہے کہ ہمیں سپورٹ کریں, ہمارے چینل کو سپورٹ کریں. اگر آپ پہلی دفعہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں. اگر آپ سبسکرائبر ہیں تو آپ اس کو لائک کر سکتے ہیں, آپ پیارا سا کمنٹ کر سکتے ہیں, آپ اسے پیارے دوستوں اور اپنوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. تھوڑا سا آپ کو تاریخ کا بھی حوالہ ملے گا اور سب سے امپورٹنٹ یہ کہ پوری ویڈیو جو ہے وہ ملاحظہ کرنے کی کوشش کریں. اس طرح ہمیں ہر لحاظ سے آپ لوگ سپورٹ کریں. ہمیں پیار چاہیے اور کچھ پیسے بھی. شاہ رخ کا بڑا مشہور و معروف جو ہے وہ گانا ہے. ہماری بات ہم نے شروع کی ذہنی مریض سے. یعنی ایک بندہ جو ہے نا وہ احساس کمتری کا مبتلا ہوتا ہے اور ایک احساس برتری میں مبتلا ہوتا ہے. اسے ذہنی مرض کہتے ہیں. یعنی اگر آپ اس میں سے کسی ایک میں بھی مبتلا ہیں تو آپ زندگی میں بمشکل جو ہے وہ ترقی کریں گے, اور اگر آپ ترقی کر لیں گے تو آپ لوگوں کے لیے مصیبت بن جائیں گے. کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ اپنے حکمرانوں پہ نظر ڈال لیں کہ آپ کے حکمران وہ احساس کمتری کا شکار ہیں یا احساس برتری کا شکار ہیں. ساری عمر یہ لوگ احساس کمتری کا شکار رہے, لیکن جب ان کو حادثاتی طور پر عہدے ملے, اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ پاکستان کی 78 سال کی تاریخ ہے کہ یہاں پہ جو عہدے ہیں, حکمرانی ہے, وہ بمشکل میرٹ سے ملتی ہے. وہ یعنی دھندا ہے, سازش کرنی پڑتی ہے, میل ملاپ کرنا پڑتا ہے, کچھ لو کچھ دو. ابھی آپ کے سامنے حکومت موجود ہے, فارم 47 لیے انہوں نے. ان میں سے کون سا وزیر اعظم جائز ہے؟ پارلیمنٹ جائز ہے؟ وہ پارلیمنٹ جو کام کر رہی ہے وہ جائز ہے؟ وزراء اعلیٰ جائز ہیں؟ آپ کے سامنے ہے سارا کچھ. تو یہ پھر لوگوں کے لیے بڑا جو ہے وہ مسئلہ بنتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے نا وہ قوم سے خطاب کیا ہے. کھودا پہاڑ نکلا چوہا, اس میں کچھ بھی نہیں تھا. اور ریپبلکنز ذرائع کہہ رہے تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ وہ یک طرفہ طور پہ جنگ بندی کا اعلان کر دیں گے, لیکن آخری بار یا اہم موقع پہ پھر بنجمن نیتن یاہو جو ہے وہ آڑے آیا
اس نے ڈونلڈ ٹرمپ کو کچھ کہا اور ڈونلڈ ٹرمپ نے پھر اس کو کھینچ لیا کہ 1-2 ہفتے تک جو ہے وہ ہم نکلیں گے۔ اس کے علاوہ نیٹو کو کاغذی شیر قرار دیا اور یہ بھی کہا کہ ہو سکتا ہے ہم نیٹو کو چھوڑ دیں۔ میں نے کہا آپ کو پہلے کہ 86 سال کا جو الائے ہے، جو اتحادی ہے یورپ، وہ امریکہ سے کٹ گیا ہے۔ اس جنگ میں یورپ نے ڈونلڈ ٹرمپ کا ساتھ نہیں دیا۔ بہرحال اس کا جو خطاب تھا وہ پھس پھسا تھا۔ اس نے کہا کہ ایران مذاکرات کی درخواست کر رہا ہے، منتیں کر رہا ہے، تو اس کو بھی ایران نے مسترد کر دیا ہے۔ اسی طرح حملے جاری ہیں۔ جو امریکہ کے ایسٹس ہیں، ایمیزون کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ بہت بڑی جو ہے نا، آپ جانتے ہیں جو ہے نا وہ ایمیزون ادارہ ہے۔ اسی طرح عرب امارات پہ اور جو ہے نا وہ عراق پہ پھر ایک دفعہ ایران کی طرف سے میزائل داغے گئے ہیں۔ ایک خبر آ رہی ہے کہ امریکہ کا پروگرام ہے کہ اس دفعہ جو ہے وہ ایران کے قلب میں، یعنی بجائے کسی جو ہے نا وہ اور جگہ کے، ایران کے قلب میں جو ہے وہ اترا جائے، فوجیں اتاری جائیں اور جو ہے نا وہ یورینیم وہاں سے نکالی جائے۔ تو ایرانی تو انتظار کر رہے ہیں اور جو ہے نا وہ کہ وہ آئیں اور ہاتھ دست بدست جو ہے وہ لڑائی ہو، 2 ہاتھ ہو جائیں۔ بہرحال دیکھتے ہیں۔ ایران میں ایک بڑا مظاہرہ ہوا ہے اور اس میں پاکستانی پرچم موجود تھے اور انہوں نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ یہ جو ٹوٹس ہیں، ٹٹو ہیں، انہوں نے گھنگرو توڑ دیے کہ جی وہ جو ہے نا پاکستان کے، وہ حکومت کے ساتھ جو ہے نا جو اظہار یکجہتی نہیں تھا، وہ لوگوں کے ساتھ تھا۔ وہ پاکستانی قوم کا شکریہ ادا کر رہے تھے۔ کل میں نے آپ کو سروے بتایا تھا کہ جو 80% پاکستانی ہیں وہ ایران کی حمایت کر رہے ہیں۔ مثلا میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں ایران کا حمایتی ہوں، ایران کی حمایت کر رہا ہوں۔ اسی طرح 80% پاکستانی وہ ایران کی حمایت کر رہے ہیں۔ تو ایرانیوں نے اس کا جو ہے وہ شکریہ ادا کیا ہے۔ اس کے بعد IMF کہتا ہے کہ عوام پر بوجھ ڈالا جائے۔ میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا نا، مجھے اس IMF کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ IMF کیا ہے۔ یعنی انہوں نے جو ہے نا وہ کہا ہے کہ جو ہے نا تیل کی جو قیمتیں ہیں ان کو بڑھایا جائے، مزید بڑھایا جائے۔ یعنی اب سننے میں آ رہا ہے کہ 100 روپے جو فی لیٹر ہے جو ہے نا وہ پیٹرول میں، وہ اضافہ کرنے جا رہی ہے حکومت، جبکہ حکومت کی اپنی رپورٹ ہے آج کی، یہ آپ جنگ میں دیکھ سکتے ہیں۔ حکومت کی رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ مہنگائی نے پچھلے تمام ریکارڈز توڑ دیے ہیں، تمام ریکارڈز۔ اور وہ جو عتیق میر ہیں، وہ آل تاجر ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری کراچی میں، وہ کہتے ہیں کہ 60 سے 70 ارب کی خریداری وہ سکڑ کے آ گئی 10 ارب پہ۔ یعنی پورا رمضان اور عید کی خریداری ہوئی 10 ارب، جبکہ یہ خریداری ہوتی تھی، صرف کراچی کی بات کر رہا ہوں، یہ خریداری ہوتی تھی 60 سے 70 ارب کی۔ اب کیا کرے عوام کہ تمام ریکارڈز ٹوٹ گئے ہیں، کیونکہ یہ انٹر لنکڈ ہے نا۔ پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو ٹرانسپورٹیشن مہنگی ہو جاتی ہے، چیزوں کو لے آنا لے جانا۔ ڈیزل مہنگا ہوتا ہے تو اسی طرح جو ٹرکس ہیں، ٹریلے ہیں، وہ چیزیں کرایہ بڑھا دیتے ہیں اور چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے جی مہنگائی کا، اور ابھی مزید پیٹرول بڑھانا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ مارچ کے بلوں میں 14.27 ارب ریکور کرنے کا ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ آپ رمضان کے مہینے کا وہ جو ہے نا وہ ریکور کریں۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے، اور یہ بڑی عجیب و غریب، ساری دنیا میں یہ ہو کہ جو رانی ہے، جو ملکہ ہے، جو پھلن دیوی ہے مکھیہ منتری، اس نے پولیس کو 3 ماہ کا ٹارگٹ دیا ہے کہ 3 ماہ میں انہوں نے 16 ارب کے چلان کرنے ہیں۔ 3 مہینوں میں 16 ارب کے چالان۔ اب یہ منتری نکالیں کہ ایک مہینے میں کتنے ہوتے ہیں۔ یعنی جو معیشت ہے، اب تیل، گیس، بجلی مہنگا کرنے کے بعد جو اگلی معیشت آ گئی ہے وہ چلان ہو گئے ہیں۔
کہ جی 16 ارب جو ہے نا لوگوں سے نکالیں. بڑی اچھی بات ہے. میں نے پہلے بتایا کہ لوگوں کو ٹریفک کی آگاہی دیں، ہیلمٹ کے بارے میں بتائیں، سارا کچھ، لیکن ٹارگٹ سیٹ کرنا کہ جی آپ نے جو ہے نا 16 ارب دینے ہیں کما کے، کیونکہ ہم نے اشتہاروں پہ لگانے ہیں، ہم نے اپنے بوتھوں پہ لگانے ہیں، ہم نے لیٹرینوں پہ بھی اپنی تصویریں چپکانی ہیں. بہرحال یہ ان کو ٹارگٹ دیا گیا ہے. اب اگلی خبر سنیں. ایشیائی ترقیاتی بینک کو درخواست دی گئی ہے کہ وہ 56 ارب روپے قرضہ دے. 56 ارب روپے. ارب کو تو یہ ایسے سمجھتے ہیں نا، یعنی جس طرح وہ ضیاء الحق نے امریکی امداد کو پینٹ کہا تھا، مونگ پھلی، یعنی یہ ارب کو تو بالکل ہی مونگ پھلی سمجھتے ہیں. اب انہوں نے درخواست دے دی ہے ایشیائی ترقیاتی بینک کو کہ جی ہمیں 56 ارب روپے چاہیے. 56 ارب روپے. حذیفہ رحمان کہتے ہیں، یہ آج کل وزیر مملکت ہے، ہر ٹی وی پہ پتہ نہیں کہاں سے آئے، جیتے تو نہیں ہوگا ظاہر ہے. یہ کہتا ہے کہ نواز شریف وہ پائلٹس کو جب اترتے نا یہاں پہ یا برطانیہ میں تو خیر خیریت سے جہاز پہنچانے پر 25 ہزار ڈالرز ٹپ دیتے. 25 ہزار ڈالرز ٹپ دیتے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ جو ماں کی مالشن رکھی ہوئی تھی، مساجر جو ماں کی آگے ٹانگیں دباتی تھی، ان کی ماں کی، اس کی تنخواہ پنجاب سپورٹس بورڈ دیتا تھا 40,000 یا 45,000. وہ سرکاری، ماں کی ٹانگوں کے لیے سرکاری تنخواہ. ان کا مقابلہ کوئی کر سکتا ہے؟ اور 25 ہزار دے رہا ہے ٹپ پائلٹوں کو. اندازہ کریں. ایزی کم ایزی گو، مال مفت دل بے رحم. آپ کے پاس پیسے آ جائیں جس پہ آپ کی کوئی محنت نہ لگی ہو، جس پہ آپ کا کوئی زور نہ لگو، تو پھر آپ اسی طرح کرتے ہیں. آپ 25 ہزار ڈالرز کی ٹپ دیتے ہیں. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے، ایشیائی ترقیاتی بینک سے 56 ارب روپے مانگ لیا گیا ہے. ایلون مسک نے ریکارڈ قائم کر دیا ہے. یعنی تاریخ میں جو تاریخ چل رہی ہے، پہلی دفعہ ایلون مسک جو ہے وہ 10 کھرب ڈالرز کے مالک بن گئے ہیں. 10 کھرب کے، یعنی وہ مالک بن گئے ہیں. یہ انسانی تاریخ میں کوئی بھی، حالانکہ پہلے بھی بہت امیر لوگ آئے، پہلے بھی جو ہے نا وہ بڑے بڑے آپ جانتے ہیں، بل گیٹس، وارن بفیٹ، امبانی وغیرہ وغیرہ، لیکن ایلون مسک نے جو ہے وہ ریکارڈ قائم کر دیا ہے. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر دیکھیں آپ. یعنی دلیر بننے کے فائدے آپ دیکھیں، ڈٹ جانے کے فائدے دیکھیں. پاکستانی روپے کے مقابلے میں ایرانی ریال کی جو قدر ہے وہ 400% بڑھ گئی ہے. 400%. کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ اب تہران ٹیکس لگے گا اب نئے ہرمز میں ہر جہاز پہ، اور جو ٹیکس ہوگا وہ ایرانی ریالز میں لیا جائے گا. آپ کے پاس ڈالرز ہیں، پاؤنڈز ہیں، روپے ہیں، آپ نے ان کو ایرانی ریال میں کنورٹ کرانا ہے اور وہاں پہ ٹیکس دینا ہے. تو کمپنیوں کی لائن لگ گئی اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے کہ ایرانی ریال ظاہر ہے چاہیے. تو 400% جو ہے وہ روپے کے مقابلے میں ایرانی ریال بڑھ گیا ہے. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے، یہ جو مقصد تھا ڈونلڈ ٹرمپ کا وینزویلا کے بعد، پہلے آپ جانتے ہوں گے کہ عراق پہ قبضہ کیا گیا، صدام حسین کو ہٹایا گیا، پھر عراق کا جتنا بھی تیل تھا وہاں امریکی کمپنیاں آ گئیں، اور تیل کا جو سب سے بڑا ذخیرہ ہے کرکوک وہ عراق میں ہے، تو وہاں پہ بھی قبضہ ہو گیا. پھر آپ نے نکولس مادورو کو دیکھا وینزویلا میں، اس کو اٹھا لیا گیا. اب پوری دنیا میں امریکہ سب سے زیادہ تیل پیدا کرنے والا ملک بن گیا، سب سے زیادہ. روس پیچھے رہ گیا، سعودیہ پیچھے رہ گیا، بلکہ کہہ رہے تھے کہ رشیا اور سعودیہ کے تیل کو ملایا جائے پھر بھی امریکہ جو ہے وہ بڑا ملک بن گیا ہے تیل. اور یہ روز کتنا دے گا جی؟ یہ روز دے گا 4 ملین بیرل روز بیچے گا، روز 4 ملین بیرل. اور یہ تیل ہے کس کا؟ عراق کا. یہ تیل ہے کس کا؟
وینزویلا کا. اب آپ یہاں سے ڈاٹ کنیکٹنگ کر رہے ہیں ایران کی. ایران تیسرا بڑا ملک ہے اور میں نے آپ کو بتایا کہ ایران کا تیل اس پہ کم محنت لگتی ہے, وہ ہلکا ہے, وہ صاف ہے, اس پہ محنت بھی کم لگتی ہے. یہ جو جزیرہ خارگ اور جو ہے نا تالار, ان سب پہ جو نظر ہے وہاں تیل ہے. تو بہرحال امریکہ جو ہے وہ پہلے نمبر پہ آ گیا ہے. اس کے بعد رات کو زرداری کا لونڈا پہنچتا ہے دین فروش فضل الرحمان کے پاس, اور دین فروش کہتا ہے کہ جلدی میں جو قانون سازی ہو رہی ہے اس پہ جو ہے وہ تحفظات ہیں. ظاہر ہے اصولی موقف کہ مجھے بیان دیے نہیں اور ترمیم لا رہے ہیں. سنا 28ویں ترمیم آ رہی ہے, یعنی کوئی عاصم منیر صاحب کوئی اور چیز بن رہے ہیں, کوئی اور چیز, یعنی ہر چیز بن گئے. آرمی چیف بن گئے, چیف آف ڈیفنس بن گئے, فیلڈ مارشل بن گئے, اب پتہ نہیں کیا بننے کے چکر میں. تو بہرحال 28ویں ترمیم آ رہی ہے. تو لونڈا گیا فضل الرحمان کے پاس. تو فضل الرحمان نے کہا جی کہ یہ زیادہ تیزی سے جو قانون سازی ہے اس پہ تحفظات ہیں, اگر ساتھ بیان لے آتے تو کوئی تحفظات نہیں تھے. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر شہباز گل نے انکشاف کیا ہے کہ عمران خان کو اپنے سے زیادہ جو سب سے زیادہ تکلیف ہے تو وہ تکلیف ڈاکٹر جاسمین راشد کی ہے اور اپنی جو مسز ہیں بشرا بی بی ان کی ہے, کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ بہت ناانصافی ہو رہی ہے اور بغیر کسی جرم کے ان کو بڑی جو ہے نا وہ ماڑے حالات میں رکھا ہوا ہے. جاسمین راشد کو دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا گیا ہے. تو جاسمین راشد نے حسب معمول ہنستے ہوئے کہا ہے, جس طرح وہ ہنسی ہیں کہ مجھے اس طرح دہشت گردی کی عدالتوں میں یہ پیش کرتے ہیں جیسا کہ میں پاکستان کی سب سے بڑی دہشت گرد ہوں. تو ہاں ڈاکٹر صاحب, آپ ظاہر ہے پاکستان کی سب سے بڑی دہشت گرد ہے نا. آپ نے نواز شریف کو خاک چٹائی, آپ نے رانی کے باپ کی دھوتی اتار لی, تو آپ دہشت گرد تو ہیں. اس کے بعد ایک, جس طرح میں نے بتایا آپ کو کافی دنوں سے, رمضان سے بھی پہلے, کہ میرے جو سورسز ہیں نا, میرے جو بڑے امپورٹنٹ بندے ہیں, جو ریاست کو دیکھتے ہیں, جو ریڈ لائن عبور نہیں کرنے دیتے, ان کا کہنا تھا 100 دن, یعنی یہ 31 اپریل تک جو ہے نا پورے ہو رہے ہیں. 30 اپریل ہوتا ہے یا 31 اپریل ہوتا ہے, یعنی اپریل میں عمران خان کی رہائی ممکن ہے, ہو سکتی ہے. اب کل ایک بات ہوتی ہے پولیس افسر سے, وہ نام نہ بتانے کی شرط پہ بتاتا ہے کہ ہمیں کہا گیا ہے کہ اسلام آباد سے جو بنی گالا روڈ جاتا ہے تو اس کی سرویلنس کی جائے, اچھی طرح دیکھا جائے وہاں پہ کوئی افغانی یا مشکوک چیز یا سو اینڈ سو. انہوں نے روڈ کی سرویلنس کی. پھر اس کے بعد جو عمران خان کی رہائش گاہ ہے, انہوں نے عمران خان کی رہائش گاہ کا معائنہ کیا, وہاں پہ سیکیورٹی کا معائنہ کیا, وہاں پہ جو سٹاف تھا اس کو صفائی اور ستھرائی پہ لگایا, کیونکہ عمران خان کے کیسز اپریل میں القادر یونیورسٹی اور توشہ خانہ 2 یہ لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو بتایا جا رہا ہے کہ جو سرگرمیاں ہیں بنی گالا میں وہ بڑھ گئی ہیں, اور وہاں پہ لوگوں کا آنا جانا, جو عام کپڑوں میں لوگ ملبوس ہیں, یعنی وہ ہیں عام لوگ نہیں ہیں, لیکن وہاں پہ جائزہ لیا جا رہا ہے مختلف چیزوں کا. اب آپ کو پتہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پہلے بگ کر دیا جائے, پہلے وہاں پہ کوئی جو ہے نا مائک لگا دیے جائیں, صفائی ستھرائی کے بہانے پہ کوئی کہیں پہ کیمرے لگا دیے جائیں. اب جانتے ہیں کہ آج کل ایسے کیمرے ہیں جو نظر بھی نہیں آتے اور جن کی آواز صاف سنائی دیتی ہے. بہرحال اس خبر کی تصدیق, چلے میں تو چھوٹا سا جو ہے نا وہ یوٹیوبر ہوں, اس خبر کی تصدیق 2.82 ملین فالورز رکھنے والے صابر شاکر نے بھی کی ہے, حالانکہ میری بات پولیس سے ہوئی ہے. یعنی آپ سروسز دیکھیں نا, جو فورسز ہیں, تو آپ جانتے ہیں کہ نیادی کتنے ہیں, آپ کو اچھی طرح پتہ ہے, چاہے وہ پولیس ہے چاہے وہ فوج ہے. تو جب میری بات ہوئی تو انہوں نے اس بات کی تصدیق کر دی, بلکہ وہ آفیسر, وہ ان سرویلنس ہے جو دستہ بنایا گیا, جو بندے لگائے گئے, ان میں شامل تھا. اس نے کہا بالکل ہوا ہے.
ہم نے پورا روڈ کلیئر کیا، کیونکہ جو مین روڈ ہے نا اسلام آباد کا، پتہ نہیں آپ بنی گالہ گئے ہیں یا نہیں گئے، مین روڈ سے پھر اندر کافی آگے ہے عمران خان کی رہائش گاہ. میں تو آنکھیں بند کر کے پہنچ جاؤں گا، اتنی دفعہ گیا ہوں. تو اس سارے روڈ کو چیک کیا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد جو رہائش گاہ ہے وہاں پہ مختلف ہدایات دی گئی ہیں. تو یہ ایک بریکنگ نیوز ہے کہ بنی گالہ میں وہاں پہ سیکیورٹی، اب ذرائع کہہ رہے ہیں کہ جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے جو پہلے بشرا بی بی کی رہائی عمل میں آ جائے ان کو بنی گالہ شفٹ کیا جائے، اس کے لیے بھی. لیکن تمام تر جو توجہ ہے نا وہ بنی گالہ پہ ہے. اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اگر عمران خان باہر آتے ہیں نا تو پھر زمان پارک میں، یہ جو بنی گالہ ہے نا یہ ذرا تھوڑا سا الگ تھلگ ہے، شہر سے تھوڑا پرے، خیر لوگ تو پہنچ جاتے ہیں آپ کو پتہ ہے، لیکن یہ ہے کہ جو زمان پارک ہے وہ لاہور کے دل میں ہے بالکل، اور وہاں پہ پھر آپ کو پتہ ہے سرگرمیاں. تو بنی گالہ کی جو صفائی ستھرائی ہے، اور میں ابھی تک یعنی اس پولیس آفیسر کے ساتھ گفتگو کرنے کے بعد بھی ابھی تک اپنے اس دعوے پر قائم ہوں، اپنی اس اطلاع پر قائم ہوں کہ خان صاحب کو اپریل میں چھوڑنا پڑے گا. جی ایس پی پلس سٹیٹس وہ بھی دو پہ لگا ہوا ہے، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں، پھر برطانیہ سے ایک بڑی اہم شخصیت پاکستان آئی ہوئی ہیں انہی تمام معاملات کو دیکھنے کے لیے. بعض رائے یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں جن کی تصدیق نہیں ہو سکی کہ محسن نقوی کی عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے. اب اگر محسن نقوی کی ملاقات ہوئی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ محسن نقوی کون ہے اور ان کی اصل طاقت کیا ہے، وہ کس کے نمائندے ہیں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں. اب آپ اس سے لنک دیکھیں. لنک یہ ہے کہ جو قرضہ جو ہے 2022 تک پاکستان نے لیا، اپنی پیدائش سے لے کر 2022 تک جتنا قرضہ لیا، 100 روپے لیا، 200 روپے لیا، جتنا بھی لیا، یہ جو 4 سال ہیں، کیونکہ اپریل ہے نا، اپریل میں رجیم چینج ہوا تھا، 22 اپریل کو 4 سال ہو جائیں گے اس آہو نہیں آہو گروپ کو، اس لوٹ مار گروپ کو 4 سال ہو جائیں گے اسی 22 اپریل کو. یعنی اس میں نگران شامل ہیں، اس میں پی ڈی ایم کی امپورٹڈ سرکار شامل ہے، پہلی دفعہ شہباز شریف، پھر کاکڑ، پھر شہباز شریف، یہ سارا کچھ جو ہے وہ اس میں شامل ہے. تو یہ جو 4 سال ہیں اس میں اس 74 سال سے زیادہ قرضہ لیا گیا ہے. اب آپ مجھے سوال کا جواب دیں گے قرضہ 4 سال میں ملک میں ہوا کیا، یعنی کیوں ضرورت پیش آئی کہ 74 سال کا قرضہ ایک طرف اور 4 سال کا قرضہ ایک طرف. یہی رشوتیں، سیاسی رشوتیں، تھوبڑے اپنے چپکانا، پھر جہاز 11 ارب کا، پھر جوڑ توڑ، ایک ایم این اے کو کروڑوں دینا، سیاسی وفاداریاں خریدنا. اب ان تمام معاملات پہ جو بادشاہ سلامت ہیں، جنہوں نے یہ ساری گیم کی، جنہوں نے یہ شطرنج کی بساط بچھائی، وہ بہت پریشان ہیں. اور ان کو ایجنسیز نے رپورٹ دی ہے کہ جو فوج کے ساتھ نفرت کا یا جو ناراضگی کا جو لیول ہے وہ بوائلنگ پوائنٹ پہ ہے، بوائلنگ پوائنٹ پہ ابل رہے ہیں لوگ، کیونکہ وہ اس تمام تباہی کے، اس مہنگائی کے، اس بے روزگاری کے، وہ جو ہے نا سمجھتے ہیں جنرل عاصم منیر کو، بادشاہ سلامت کو اور فوج کو کہ یہ سارا فوج نے کیا ہے. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ مہنگائی ریکارڈ توڑ رہی ہے. آج ایک اتنی خوفناک رپورٹ تھی کہ ڈیزل اتنا مہنگا ہو گیا ہے، اب آپ اندازہ کریں، ذرا غور سے سننا ہے. ڈیزل ادھار دیا جا رہا ہے کسانوں کو، ڈیزل ادھار دیا، اس کے بدلے میں کسانوں سے کیا مانگا جا رہا ہے پتہ ہے آپ کو؟ گندم. کیونکہ مئی جون آپ دیکھ لیں گے، اپریل کا اینڈ ابھی دھوپیں نکلیں گی، اس کے بدلے میں گندم کے سودے طے ہو رہے ہیں ڈیزل کے بدلے. کس موقع پہ ڈیزل مہنگا کیا؟ کیونکہ آپ تو نہیں جانتے نا کہ کسان کتنا ڈیزل استعمال کرتے ہیں، آپ کو تو نہیں پتا، یا جو میری طرح پینڈو ہیں ان کو پتہ ہوگا.
آپ خالی دیہاتوں میں جائیں، ایک ایک وقت میں 100 تھریشر لگی ہوتی ہے ڈیزل، ایک ایک وقت میں 50 ٹریکٹر لگا ہوتا ہے ڈیزل، ہارویسٹر لگے ہوتے ہیں وہ کاٹنے والے ڈیزل۔ کسانوں کو ڈیزل دیا جا رہا ہے اور ان سے وعدے لیے جا رہے ہیں گندم کے کہ ہم آپ کو 10,000 کا ڈیزل دے رہے ہیں، آپ نے ہمیں 10,000 کی گندم دینی ہے۔ اور پچھلے تجربہ یاد کریں، 2,000 کا من، 2,200 کا من، 2,000 کا من، یہ انہوں نے لیا پچھلی دفعہ، اور دسمبر میں وہ گندم چلی گئی 5,000، 7,000، 10,000۔ میرے ایک بڑا اچھا دوست ہے، بڑا اچھا، بڑی زمین ہے اس کے پاس، بڑی، یعنی میں الحمدللہ فقیر آدمی لیکن میرے دوست بڑے تگڑے ہیں۔ تو وہ ایک دن اس کے گئے فارم ہاؤس پہ، دکانیں بھری گندم کی، ڈھاکیں لگی، ہماری زبان میں کہتے ہیں۔ تو میں نے پوچھ لیا کہ یہ گندم، یعنی یہ جولائی اگست کے آس پاس کی بات ہے، تو انہوں نے کہا دسمبر میں بیچیں گے یا جنوری میں بیچیں گے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں بھائی یہ خرچہ ہے، دکانوں میں پڑی ہے، وہ گولیاں رکھی ہیں کیڑوں والی، گندم جو خراب نہیں ہوتی، تو یہ ابھی جو ہے نا یہ ڈبل ہو جائے گی دسمبر جنوری۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، اگر 1,000 کنال زمین کی تمہارا پیٹ نہیں بھر رہی، اس سے تم مطمئن نہیں ہو، 1,000 کنال ہے تو یہ بھی کر کے دیکھ لو، شاید پیٹ بھر جائے، سٹاک ہوئی۔ یہ ڈیزل دے رہے ہیں اور وعدے لے رہے ہیں گندم کے۔ ادھر جو بادشاہ سلامت ہے، اب انہوں نے کر دیا، اب ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ جو نیچے سے رپورٹیں جا رہی ہیں کہ 80% لوگ ایران کے حامی ہیں، جرنیلوں سے جو نفرت کا پیمانہ ہے، پریشر کوکر پھٹنے پہ ہے، ذرا سی کوئی چیز ٹریگر کر گئی، ذرا سی سہیل آفریدی غیرت کر گیا، پی ٹی آئی کا کوئی بندہ غیرت کر گیا، وہ آگے نکل آیا اور اس نے کہا کہ مجھے گولی مار دی جائے، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اب علیمہ خان نے کہا ہے منگل کو 10,000 عہدیدار 10,000، اندازہ کریں، ایم این اے، ایم پی اے، ٹکٹ ہولڈر، صدر، جنرل سیکرٹری، یہ 10,000 ہیں پی ٹی آئی کے۔ علیمہ خان نے صرف ان کو بلایا ہے کہ پہنچو منگل والے دن، ورنہ اپنا رستہ لو۔ میں نے کل کہا تھا نا آپ کو، بات نہیں ہوئی، ویڈیو ختم ہو رہی تھی کہ عمران خان یہ والا یو ٹرن لے لے، علیمہ خان کو دے دیں، وقتی طور پہ دے دیں جب تک خود باہر نہیں آتے، ورنہ یہ تو اسی طرح کریں گے۔ تو بہرحال بادشاہ کی جو پریشانی ہے وہ دن بدن بڑھ رہی ہے۔ سیاستدان، نون لیگ اور پیپلز پارٹی، وہ بادشاہ سلامت کو عمران دکھا کے ڈراتے ہیں، بادشاہ سلامت پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو عمران خان دکھا کے ڈراتے ہیں، بادشاہ سلامت امریکہ کو، اسرائیل کو، پیس بورڈ میں عمران خان کو دکھا کے ڈراتے ہیں کہ ہم ان کو چھوڑ دیں گے۔ سپریم کورٹ میں، امریکہ کی سپریم کورٹ میں ایک کیس بھی دائر ہوا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جھوٹ بولا، ہم سے ووٹ لیے کہ میں عمران خان کے حق میں بات کروں گا، لیکن الیکشن جیتنے کے بعد یہ اپنے وعدے سے مکر گیا۔ تو سپریم کورٹ میں بھی حاضری وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی یقینی ہے، انہوں نے کیس کر دیا ہے۔ واقعی یہ جو ہے نا وہ جس طرح پاکستانی سیاستدان وعدے کرتے ہیں اسی طرح کا وعدہ نکلا ہے۔ تو بہرحال بادشاہ سلامت جو ہے وہ پریشان ہے۔ بنی گالہ کی جو صفائی اور ستھرائی وہ جاری ہے، لیکن اینڈ پہ ایک بات کہہ دوں کہ یہ سارا کچھ اللہ کرتا ہے، اس کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا۔ اور یہ دنیا ہے نا، یہ امید پہ قائم ہے، ہمیں امید ہے، میرا وجدان ہے، میری خبر ہے کہ خان صاحب اپریل میں یا بنی گالہ ہوں گے یا ہسپتال میں ہوں گے یا پھر وہ زمان پارک میں ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے
مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔